دوستو، ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بنتے ہی عمران خان کی رہائی کے لیے پہلا بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ حکومتی ایوانوں میں اس وقت ہلچل کیوں ہے اور ایسا کیا ڈر ہے حکومت کے لیڈروں کو کہ وہ اب ایک ایک کر کے ملک چھوڑ رہے ہیں، اور ملک چھوڑنے کی جو وجہ سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ مریم نواز پاکستان میں نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان نہیں ہے، نواز شریف نہیں ہیں، اور 2-3 لیڈرز اور بھی ہیں جو 1-2 دن میں پاکستان سے نکل رہے ہیں۔ ایون یہ کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے، اس دورے کو بھی کس تناظر میں لیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب تک ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان کی جیل میں رکھنے کے حوالے سے کیا بریفنگ دی گئی ہے، اور اس کے اوپر آنے والے دنوں میں کیا بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور پاکستانی جو طاقتور لوگ ہیں اور پاکستانی جو حکومت ہے وہ کیسے جو ہے ایک مائنڈ سیٹ بنا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی جو اوپینین ہے وہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے۔ کل تک شاید میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان سے کیا لینا دینا ہے، اور وہ کیوں جو ہے عمران خان کی رہائی کی بات کرے گا، صرف ایک شخص کے لیے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کرے گا۔ لیکن اب ایک ایسی خبر آئی ہے جس کے بعد میں بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے اقدامات کرے گا، اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بنے، پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں یا وہاں پر پاکستان کی جو امریکن کمیونٹی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کا ویژن، ان کی دور اندیشی، اور ان کا مطلب آپ ایسا سمجھ لیں کہ وہ ڈے 1 سے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے تھے، اور وہاں پر عمران خان کی رہائی کی بات بھی کر رہے تھے، اور اس حوالے سے کچھ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہیں جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ یہ پوچھ رہے ہیں عمران خان کے بارے میں، تو بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو وہاں پر جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور ان کے اوپر اس طرح کے مقدمات بنائے گئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے اوپر خود مقدمات ہیں، اور 4 مقدمات کا وہ سامنا کر رہے ہیں، اور شاید وہ ایک آدھ دن کے لیے جیل میں بھی گئے تھے، تو ان کو بھی اندازہ ہے کہ کس طریقے سے جو پاور کوریڈورز ہوتے ہیں وہ ان سیاستدانوں کو جیل میں ڈال دیتے ہیں جو ان کی بات نہیں مانتے، جو ان کی پالیسی کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ تو اب ہوا یہ کہ آپ کو پتہ ہے جو بائیڈن اور کاملا ہیرس یعنی ڈیموکریٹس جو ہیں یا ڈیموکریٹ جو پارٹی ہے، ان کا یا جو ڈیپ سٹیٹ ہے امریکہ کی جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ تو ہر طرح سے کاملا ہیرس کو سپورٹ بھی کر رہی تھی، اور کاملا ہیرس جو ہیں ان کے میڈیا مطلب ایسا سمجھ لیں کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں پر میڈیا کنٹرول ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ الیکٹرونک میڈیا کا اسپیشلی بات کریں تو وہ تو جناب حکومت کے گن گا رہا ہے، اور اسی طریقے سے بات کر رہا ہے جو حکومت چاہ رہی ہے۔ تو امریکہ میں یہی تھا کہ ایک تو بائیڈن کی حکومت، اور اس کے بعد ڈیپ سٹیٹ اور میڈیا اور ہر لیول کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ کردار کشی کر رہا تھا، لیکن جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف یہاں پر سوشل میڈیا پہ مضبوط ہے، اس طریقے سے سوشل میڈیا نے ایک کردار ادا کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ صدر بن گئے۔ اب اس میں ہماری حکومت بھی بائیڈن اور کاملا ہیرس کو سپورٹ کر رہی تھی، یا حکومتی جو لیڈرز ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگ کہ کاملا ہیرس بنے گی، اور میڈیا بھی یہی بتا رہا تھا، سرویز یہی بتا رہے تھے، ایگزیکٹ پولز یہی بتا رہے تھے، لیکن جو پاکستانی امریکنز تھے ان کو معلوم تھا، یا ان کو شاید یہ اندازہ تھا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ جیت جائیں گے، اور اس وجہ سے بھی ٹرمپ جو ہیں وہ ہمارے ان حکمرانوں کے آپ کہہ لیں کہ خلاف ہوں گے۔ اور دوسری نمبر کے اوپر سب سے جو اہم رول یہاں پر پلے کرنے والے ہیں وہ ہیں زلفی بخاری۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، زلفی بخاری کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی کے ساتھ، اور ان کے داماد جو کرشنر جو ہیں جیرڈ کرشنر ان کے ساتھ۔
تو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو اس حوالے سے جب زلفی بخاری سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ عمران خان کی رہائی سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ سے بھی بات کریں گے اور ٹرمپ کی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ بھی بات کریں گے, اور وہ مکمل طور کے اوپر جو ہیں وہ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں, بات چیت بھی ہو رہی ہے. اور میرے خیال میں یہاں پر اگر دیکھنے کی بات کی جائے تو پہلے مجھے شاید اس بات سے کوئی اتنا خیال نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ٹرمپ کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں پر جو حکومت ہے اس کی جو فرسٹریشن ہے اور آئی ایم ایف کو لے کر جو ابھی ڈیلیگیشنز وغیرہ آ رہے ہیں تو اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ شاید جو ہم سوچ رہے ہیں, جس طریقے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یار یہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے, ٹرمپ نے کیا کرنا ہے عمران خان کو نکالنے کے لیے, پتہ نہیں وہ اپنے معاملات میں اپنے ملک کی اکانومی کو صحیح کر کے ادھر توجہ دے گا, اس کو پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری سے کیا لینا دینا ہے. لیکن اب جو حکومتی ڈر ہے, حکومتی جو فرسٹریشن ہے اور حکومتی لوگ جس طریقے سے اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد شاید یہ لگتا ہے کہ نہیں, دال میں کچھ کالا ہے, اور جس طریقے سے ہم ہر چیز کو فور گرانٹر لے رہے ہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, اصل میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے کہا یہ جا رہا تھا کہ لابنگ کے لیے نواز شریف جو ہے وہ امریکہ میں گئے ہیں. اگر پھر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے آرمی چیف بھی اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں. کچھ لوگوں کا شاید یہ خیال ہے کہ وہ بھی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملے ہیں کہ اگر عمران خان, اچھا صرف بات عمران خان کی نہیں ہے, بات ہیومن رائٹس کی بھی ہے, بات جو ہے وہ 8 فروری کے الیکشن کی بھی ہے, بات پاکستان تحریک انصاف سے بلی کا نشان چھیننے کی بھی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو اس کے اوپر سعودی جو حمایت ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی ضروری ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کے ساتھ جیرڈ کشنر کے ساتھ سعودی ایم بی ایس کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹرمپ جب جیتا تھا تو پہلی بار وہ سعودی عرب کے دورے کے اوپر آیا تھا. تو اب لیٹ سی کہ پاکستان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ بھی اور پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ بھی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے, یا یہ وہاں سے اگر کوئی پریشر آئے نا, اگر آئے تو اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, تو اس کے لیے سعودی عرب میں اعتماد میں لینا بڑا ضروری ہے. تو اس طرح کی جو سچویشن ہے اس کو فیس بھی کر رہے ہیں, اور اس سے نپٹنے کے جو چیزیں ہیں ان کو بھی یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ مینج کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یونائٹڈ نیشن سے بھی ہمارے خلاف جو ہے وہ خط آ چکا ہے. انٹرنیشنل جورسٹ جو ہیں ان کا یونائٹڈ نیشن, یو کے کی پارلیمنٹ سے, پھر امریکن پارلیمنٹ سے, تو بہرحال پریشر تو ہے, لیکن اس کا کوئی آؤٹ کم نکلا یا نہیں نکلا وہ دیر از اندر تھنگ. لیکن انٹرنیشنل لیول سے اس طرح کا جو پریشر ہے وہ بھی بڑی امپورٹنس رکھتا ہے. اور اس حوالے سے اب نئی ڈیولپمنٹس کیا ہوتی ہیں, جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ آئے گی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اگر آپ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ٹرمپ کے آنے سے خان کو فائدہ نہیں ہوا تو یہ بالکل غلط بات ہے.